السلام علیکم ناظرین، آج اس آڈیو میں ہم آپ کو منگو پیر کے متعلق کچھ آگاہی فراہم کریں گے۔ اس آڈیو میں منگو پیر کراچی کا قدیم ترین علاقہ ندیم پراچا کے جنگ کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی آڈیو ویڈیو کے متعلق بر وقت آگاہی ہو۔ دیگر افراد کی آگاہی کے لیے ان آڈیو اور ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ہمیں اپنی آراء سے بھی آگے کیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو مزید بہتر اور معلوماتی بنا سکیں۔ منگو پیر کراچی کے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ مصروف، بے ترتیب اور تیزی سے پھیلتے ہوئے شہر کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ یہ علاقہ ایک صوفی بزرگ منگو پیر کے مزار کی وجہ سے شہرت کا حامل ہے۔ صدیوں پرانے مزار کی انوکھی بات یہاں پر موجود بڑا تالاب اور گرم پانی کا چشمہ ہے۔ تالاب میں درجنوں مگرمچھ رہتے ہیں جنہیں مزار پر آنے والے عقیدت مند باقاعدگی کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں۔ عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ مگرمچھ صوفی بزرگ سے منسوب ہیں۔ علاقے کے قدیم کتب اور 19ویں صدی کے برٹش راج کی تحریروں میں مزار کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ مگرمچھ صدیوں سے یہاں پر موجود ہیں۔ کچھ ماہرین آثار قدیمہ کا دعویٰ ہے کہ انہیں یہاں مگرمچھوں کی ہزاروں سال پرانی باقیات ملی ہیں اور کالونیل دور کے برطانوی مصنفین کے مطابق بھی مگرمچھ وہاں ہزاروں سالوں سے موجود ہیں۔ منگو پیر کراچی کی تند و تیز بکرانی یشیدی برادریوں کے روحانی پیشوا ہیں۔ یہ لوگ ان افریقی غلاموں کی اولاد ہیں جنہیں 10ویں اور 17ویں صدی کے دوران عرب، فارس، ترکی اور یورپی حملہ آور یہاں لائے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر بلوچی بولنے والے مسلمان محنت کش مرد و عورت ہیں جن میں فٹ بال، باکسنگ، گدھوں کی ریس اور رقص کا جنون پایا جاتا ہے۔ مزار کے سالانہ میلے کو شیدی اپنی بنیادی افریقی طرز کے ساتھ مناتے ہیں۔ اپنی آئندہ آڈیو میں ہم آپ کو شیدی میلے کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ 13ویں صدی میں جب منگول عراق پر حملہ کر رہے تھے تو اس وقت پیر منگو عراق سے یہاں تشریف لے آئے۔ منگو نے جنوبی پنجاب اور صوبہ سندھ سے سفر کرتے ہوئے یہاں کراچی میں سکونت اختیار کی تھی۔ اس وقت کراچی میں مائیگروں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد تھے اور ابھی کراچی آباد نہیں ہوا تھا، اور منگو جس جگہ عبادت کرنے کے لیے ٹھہرے وہ الگ تھلگ ایک پہاڑی کے اوپر قائم اور کھجور کے درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ جلد ہی ماہیگیروں کے دیہاتوں کے لوگوں نے ان کی پیروی شروع کر دی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو مقامی لوگوں نے اسی جگہ پر چھوٹا سا مزار تعمیر کر دیا۔ بزرگ نے ہمیشہ ان مگرمچھوں کے پہلو میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور ممکن ہے کہ ان میں کھانا بھی بانٹتے ہوں گے، اس لیے ایک دیو مالائی کہانی نے جنم لیا۔ سائنسدان اور ماہرین آثار قدیمہ مانتے ہیں کہ اس علاقے میں بہت پہلے سے ہی ایک تالاب یا جھیل موجود تھی جس میں سینکڑوں مگرمچھ موجود تھے۔ ان کے مطابق جھیل ایک قدیم سیلاب کی وجہ سے وجود میں آئی
اور مگرمچھ بھی سیلاب کے ساتھ بہہ کر یہاں تک آ پہنچے۔ کاربن ڈیٹنگ کے مطابق یہاں ملنے والی ہڈیاں کانسی دور یعنی 1200 سے 3300 قبل مسیح سے تعلق رکھتی ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کو یہاں کچھ پیتل کی قدیم اشیاء بھی ملی ہیں جن پر موجود نقش و نگار سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں ہزاروں سال پہلے کانسی دور کا ایک قدیم گاؤں آباد ہوگا جہاں لوگ مگرمچھوں کی عبادت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 13ویں صدی میں جب بزرگ نے یہاں سکونت اختیار کی اور ان کی وفات ہوئی، اس وقت علاقے میں بہت زیادہ سبزہ موجود تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس وقت تک مگرمچھ انسانوں سے مانوس ہو چکے تھے اور خوراک کے لیے بزرگ کے پیروکاروں پر ہی انحصار کرنے لگے تھے۔ یہاں کبھی بھی مگرمچھ کے حملے کا واقعہ پیش نہیں آیا اور مگرمچھ بھی جا رہے نہیں تھے، لیکن مزار کے مجاور پھر بھی ہمیشہ خبردار رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ مزار 1910 میں نسل در نسل مگرمچھ یہیں پر جیتے مرتے ہیں، جنم دیتے ہیں اور پیدا ہوتے رہے ہیں، اور تمام مگرمچھ براہ راست انہی مگرمچھوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو صدیوں پہلے سیلاب کے ساتھ یہاں تک پہنچے تھے۔ دنیا میں دیگر مقامات پر پائے جانے والے مگرمچھوں کے برعکس مزار پر موجود مگرمچھ گوشت سے لے کر مٹھائی تک تقریباً سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ سائنسدانوں کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ نسل در نسل پیروکاروں کے ہاتھوں سے طرح طرح کی خوراک کھا کر اب یہ مگرمچھ تمام چیزیں کھانے کے عادی ہو گئے ہیں۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے اور اس سے قبل کولوڑوں اور تالپوروں کے دور میں کراچی شہر آباد بھی نہیں ہوا تھا، لیکن کراچی کے ساحل کے ساتھ ساتھ مچھیروں کی بستیاں تھیں اور دور دور جیسے منگو پیر اور کچھ جگہوں پہ آبادیاں موجود تھیں جہاں 100-200 لوگ رہائش پذیر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں سڑکوں کا، مکانات کا کوئی تصور نہیں تھا اور عموماً یہ لوگ تالابوں، چشموں اور ندیوں کے کنارے آباد ہوتے تھے جہاں سے یہ اپنی ضرورت کا پانی اور کھیتی باڑی اور مویشیوں کے لیے پانی حاصل کرتے تھے۔